یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی اور ان کی ایک ایسی پراسرار اہلیہ کی جس نے ملک کی سیاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ طاقت سیاست اور پیشین گوئیوں کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک عالمی شہرت یافتہ وزیر اعظم اور ان کی پیارنی اہلیہ دونوں اقتدار کے ایوانوں سے نکل کر جیل کی سلاخوں تک پہنچے تو پہنچے کیسے؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات پاکستانی سیاست پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے نا؟ یہاں بغاوتیں بھی ہیں، قتل بھی اور ایٹمی جنگ کی دھمکیاں بھی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی کہانی تو شاید اس نیٹ فلکس سیریز کا سب سے دلچسپ اور حیران کن سیزن ہے۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ 2010 کی دہائی کے وسط میں جب عمران خان اپنی سیاسی اور ذاتی زندگی کے ایک بہت بڑے دوراہے پر کھڑے تھے۔ سوچیں، ایک ایسا ہیرو جسے پوری دنیا جانتی تھی، کرکٹ کا ورلڈ کپ جتوانے والا، لیکن وہ خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کرپشن کے خلاف ایک سیاسی جماعت بنائی، لیکن سالوں کی محنت کے باوجود کامیابی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 1992 میں ورلڈ کپ کی جیت، ایک زبردست عروج، پھر سیاست میں قدم رکھا، لیکن 2014 2016 ایک کے بعد ایک ناکام احتجاج۔ لگ رہا تھا کہ بس ان کا وقت شاید ختم ہو چکا ہے۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے، ایک بالکل ہی مختلف دنیا سے، ایک ایسی خاتون جنہیں لوگ بشرا بی بی کے نام سے جانتے تھے۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تصوف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ اسلام کا ایک مسٹیکل پہلو ہے، جہاں لوگ روحانی سکون اور رہنمائی کے لیے پیروں یا مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، اور پاکستان میں یہ بہت عام ہے۔ تو بشرا مانیکا، جو بعد میں بشرا بی بی کہلائیں، 5 بچوں کی ماں، ایک گھریلو خاتون، لیکن اپنے حلقے میں ایک روحانی رہنما یا پیر کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ اور یہ بات، یعنی ایک خاتون کا پیر ہونا، پاکستان میں کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور پھر ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک ایسی ملاقات جس نے نہ صرف ان دونوں کی بلکہ شاید پورے پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت مذہب اور روحانیت کے بارے میں کافی سوچ بچار کر رہے تھے، اور اپنی بہن کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا بشرا بی بی سے۔ پہلے فون پر گھنٹوں باتیں ہوئیں، اور پھر یہ سلسلہ ملاقاتوں تک جا پہنچا۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ انہیں ایک خواب آیا ہے کہ اگر وہ دونوں شادی کر لیں تو عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بشرا بی بی نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے۔ اور پھر دیکھیں واقعات کتنی تیزی سے رونما ہوئے۔ 2017 کے آخر میں طلاق، جنوری 2018 میں خفیہ شادی، اور کچھ ہی مہینوں بعد عمران خان واقعی میں وزیر اعظم بن گئے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے پیشن گوئی والی بات کو جیسے پڑ لگ گئے، اور بشرا بی بی کا روحانی قد اور بھی بلند ہو گیا۔ عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن اب کہانی کا مرکز اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں شفٹ ہوتا ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے ایک اور طاقت کام کر رہی تھی، خاتون اول کا سایہ۔ کابینہ کے ایک رکن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی مداخلت مکمل تھی، مطلب یہ صرف مشورے نہیں تھے، یہ ایک طرح سے حکم تھے۔ اور پھر وزیر اعظم ہاؤس کے سابق ملازمین کی طرف سے کچھ بہت ہی عجیب و غریب الزامات سامنے آئے، جیسے خان کے سر پر گوشت گھمانا، بری نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلانا، یہاں تک کہ روزانہ کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر منگوانے کی باتیں بھی ہوئیں۔ ان باتوں نے بشرا بی بی کی شخصیت کو اور بھی پراسرار بنا دیا۔ لیکن ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس مبینہ ٹیکسٹ میسج سے ہوتا ہے جو خان نے اپنے ایک بہت پرانے اور قریبی ساتھی اون چودھری کو نوکری سے نکالتے ہوئے بھیجا۔ میسج میں صاف لکھا تھا کہ بشرا بیگم نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی وجہ سے آپ تقریب میں نہیں آ سکتے۔ مطلب اہم ترین فیصلے خوابوں کی بنیاد پر ہو رہے تھے۔ لیکن بات صرف روحانیت اور خوابوں تک محدود نہیں رہی۔ ایک بہت ہی سنگین تھیوری بھی سامنے آئی کہ کیا پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی ISI وزیر اعظم کو کنٹرول کرنے کے لیے بشرا بی بی کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہی تھی۔ اور اس مبینہ آپریشن کا طریقہ کار کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ ISI پہلے کوئی خفیہ معلومات حاصل کرتی، پھر اسے کسی ایجنٹ کے ذریعے بشرا بی بی کے کسی روحانی رابطے تک پہنچایا جاتا، وہاں سے یہ بات بشرا بی بی تک ایک روحانی انکشاف بن کر پہنچتی، اور جب وہ یہ بات عمران خان کو بتاتی تو وہ ان کی روحانی طاقت کے اور بھی قائل ہو جاتے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی آ سکتا ہے، اور اس کہانی کا زوال بھی اتنا ہی ڈراماٹک تھا جتنا اس کا عروج تھا۔ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی عمران خان کی سب سے بڑی حمایتی سمجھی جاتی تھی، اب وہی ان سے تنگ آ چکی تھی،
और कहा जाता है कि इसकी एक बड़ी वजह बुशरा बीबी का बेपनाह असर और रसूख था। एक जनरल के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि वो इस बात पर सख्त नाराज थे कि वजीर आजम उनसे ज्यादा अपनी बीवी की सुनते हैं। और इसके बाद तो जैसे ताश के पत्ते बिखर गए। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत का खात्मा, नवंबर 2022 में एक रैली के दौरान उन पर कातलाना हमला, मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी, और आज इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों करप्शन के इल्जामात में जेल में हैं। इख्तदार से जेल तक का सफ़र सिर्फ चंद महीनों में तय हो गया। तो आखिर में सवाल वही रहता है कि ये कहानी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ईमान और अकीदे की कहानी है, या ये बेपनाह ताकत हासिल करने की जिद्दोजहद थी, या फिर इस सबके पीछे कोई गहरा सियासी खेल था? शायद सच इन सब के बीच में कहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हकीकत अक्सर कहानियों से ज़्यादा अजीब होती है।